آپ نے کہا شہباز شریف ناکام وزیر اعظم ہیں, ناکام پارٹی صدر تھے اور آئندہ بھی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیے, جو ایک بند کمرے میں بات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں لیکن باہر نہیں کی جاتی. نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ایک طویل رفاقت رہی, ان کے بہت قریبی افراد میں آپ شامل رہے. کیا ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ نہیں, یہاں سے آگے میرا رستہ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بن سکتا؟ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں میاں صاحب کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں. میاں صاحب نے اپوزیشن میں ہم تھے عمران خان صاحب کے خلاف, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا. مسلم لیگ نون اقتدار کو عزت دو کی طرف چلی گئی. جب ہم نے ووٹ کو عزت دو چھوڑی, عمران خان صاحب نے پکڑ لی. انہوں نے اسٹیبلشمنٹ چھوڑی, ہم نے اسٹیبلشمنٹ پکڑ لی. تو آج وہ اس جگہ پر ہے جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا, اور ہم اس جگہ پر ہیں جہاں وہ 9 اپریل 2022 کو تھے. آپ واحد وزیر اعظم ہیں مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف فیملی سے باہر کے ہیں. یہ سوال بھی آپ میاں صاحب سے کر رہی ہیں, ان لوگوں سے کر رہے ہیں کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں نے کبھی وزارت کی بھی خواہش نہیں کی. 2022 کو عدم اعتماد بالکل ٹھیک تھا. عمران خان صاحب اس سے بہت پہلے اکثریت کھو چکے تھے. اس کا اعتراف انہوں نے بھی کیا اور باجوہ صاحب نے بھی کیا کہ جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو نمبرز باجوہ صاحب نے پورے کر کے دیے. کیا حکومت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بوجھ ہے؟ آپ نے 2018 کے بعد اوپنلی اور ڈکلیئر کر کے آپ نے ملک کے اندر ہائیبریڈ حکومت بنائی ہے. حالات ایک قومی حکومت کی طرف جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ اس قومی حکومت کے جو وزیر اعظم ہوں گے یا جو سربراہ ہوں گے, یا وہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے یا پھر بلاول ہوں گے. میں پہلے والے کے ساتھ ہوں. السلام علیکم خواتین و حضرات, وائٹ نیوز پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے مہمان ہیں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب. عباسی صاحب, ویلکم ٹو آور پوڈ کاسٹ. شکریہ جی. آپ کے انٹروڈکشن میں زیادہ ٹائم میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ آپ کو سارے ہی جانتے ہیں, بٹ یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ایک سیاسی پارٹی کی آپ نے داغ بیل ڈالی ہے, وہ سیاسی پارٹی کیا ہے, اس کا ایجنڈا کیا ہے اور اس کا منشور کیا ہے, اس پہ اگر کائنڈلی بات کریں. دیکھیں, سیاسی جماعت کوئی ایک آسان فیصلہ نہیں ہوتا, اور یہ معاملہ کو لائٹلی لینا بھی نہیں چاہیے, اور نہ ہی میری کبھی سوچ تھی یا خواہش تھی کہ کوئی سیاسی جماعت ہو. لیکن پچھلے جو 2 سال میں حالات پیدا ہوئے, اس کے بعد بھی میں نے یہ سوچا نہیں تھا کہ سیاسی جماعت کی طرف جائیں گے. اس وقت کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ جو حالات ہیں اس میں سیاسی جماعت ایک نئی ہونی چاہیے. بہرحال میں نے اس کو رجسٹ کیا. الیکشن کے قریب پھر یہ کافی ہماری مشاورت ہوئی تو سب نے کہا کہ اب الیکشن جماعت سے نہیں لڑ رہے جس کے ساتھ آپ 35 سال رہے ہیں, تو اب ایک نئی جماعت بنا کر ہم الیکشن لڑتے ہیں. تو میرا اس وقت رائے یہ تھی کہ ایک تو الیکشن کے وقت جو جماعتیں بنتی ہیں وہ اکثر اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے اپنے مقاصد کے لیے. دوسرا, ایک اسٹگما ہو جائے گا کہ یہ شاید الیکشن جیتنے کے لیے جماعت کو چھوڑ کر یہاں سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں, اور میں اپنے حلقے کے لوگوں کو کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا. مجھ پہ بڑا پریشر تھا کہ آپ آزاد الیکشن لڑ لیں, ہم ساتھ دیں گے. میں نے کہا نہیں, میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا. 35 سال میں ایک جماعت سے چلا ہوں, آپ کو بھی قائل کیا ہے. بہرحال الیکشن ہو گئے, پھر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو الیکشن کے بعد پھر ہم نے سوچا کہ آج جو ملک کے حالات ہیں جس میں تینوں بڑی جماعتیں جو ہیں وہ حکومت بھی کر چکی ہیں, لیکن پاکستان کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں. ہم نے یہ سوچا کہ کچھ لوگ ہوں, کریڈیبل لوگ ہوں, انٹیگریٹی والے ہوں, صلاحیت ہو ان کے اندر, تجربہ ہو, تو اگر ہم اکٹھے ہو کر ایک جدوجہد کرتے ہیں تو یہ آج ملک کی ضرورت ہے. تو اس سوچ سے یہ جماعت آپ کی بنی. پارٹی کا مستقبل آپ کو روشن نظر آتا ہے؟ دیکھیں, مستقبل تو میں سمجھتا ہوں ہمارا جو مقصد ہے پورا ہو گیا کہ ہم نے یہ ہمت کی کہ ہم ملک کے مسائل کی بات کریں, اس کے حل کی بات کریں, ہم کرسی کی بات نہ کریں. ہم جو ملک کے ایشوز ہیں ان پر ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ دیں. تو ہم نے جماعت کے اندر سب سے پہلے کیپیسٹی ہم بلڈ کر رہے ہیں اور کی ہے کہ ہر ایشو پر ہمارے پاس لوگ ہوں, ڈیڈیکیٹڈ لوگ ہوں, جو ایشو سمجھتے ہوں ان کے بارے میں بات کر سکیں, اور ساتھ ساتھ ہم گراس روٹ سے
جماعت کو اسٹیبلش کر رہے ہیں ہر ضلع کی سطح پر. یہ وہ جماعت نہیں ہے جو پکی پکائی آتی ہے, 30-40 الیکٹیبل ہوتے ہیں, ایک دن اکٹھے آپ کو پریس کانفرنس میں نظر آتے ہیں. تو الیکٹیبل یقیناً سیاست میں اس کی ضرورت ہے. الیکشن آپ نے لڑنا ہے, جیتنا ہے, ہر سیاسی جماعت کا یہی مقصد ہوتا ہے. لیکن ہمیں ہر الیکٹیبل قبول نہیں ہے. ہمیں وہ لوگ قبول نہیں ہیں جن کی شہرت ٹھیک نہ ہو, جن کی انٹیگریٹی نہ ہو, جن کی صلاحیت نہ ہو, جو جماعتیں بدلتے ہوں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. اس سوچ کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آج جو حالات ہیں اس میں اتنی سپیس پاکستان کی سیاست میں کبھی نہیں ہوئی. 3 بڑی جماعتیں ہیں, تینوں حکومت کر بھی چکی ہیں اور آج بھی کر رہی ہیں, لیکن وہ کوئی ایسا پاکستان کے عوام کو فرق نہیں دکھا سکے کہ ان کے پاس مسائل کا حل ہے یا ان کے پاس وہ سوچ ہے جس کی آج پاکستان کو ضرورت ہے. اچھا, یہ سوال آپ سے پہلے بھی بہت دفعہ کیے ہوں گے بہت ساروں نے. نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی ایک طویل رفاقت رہی, ان کے بہت قریبی افراد میں آپ شامل رہے. کیا ایسا پوائنٹ تھا جہاں پہ آپ کو لگے گا کہ نہیں, یہاں سے آگے میرا رستہ میاں صاحب کے ساتھ نہیں بن سکتا؟ دیکھیے, میاں صاحب سے ایک تو سیاسی رفاقت ہے. 1988 سے میں ان کے ساتھ ہوں. 1988 میں میں آزاد منتخب ہو کے ان کے ساتھ آیا تھا. اس وقت حکومت بے نظیر صاحبہ کی بن رہی تھی. اس سے پہلے 85 میں میرے والد صاحب تھے, ان کی بہت قریبی دوستی تھی میاں صاحب سے. تو اس کے بعد یہ 35 سال کا سفر ہے, یہ 2003 تک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے کوئی سوال کرے گا تو میں میاں صاحب کے مشکل وقت کا ساتھی ہوں. اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ کبھی بھی مشکل حالات میں, اور ہم نے زیادہ مشکل ہی دیکھی ہے ان 35 سالوں میں, تقریباً 26 سال ہم نے اپوزیشن میں گزارے ہیں. تو کبھی میاں صاحب کو ضرورت نہیں پڑی ڈھونڈنے کی. مجھے وہ دن بھی یاد ہے 1999 کا, جب آپ یقین کریں کہ جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ رہ گئے تھے وہ آپ ایک ہاتھ کی انگلی پر گن سکتے تھے. اچھا, اتنے کم لوگ تھے. دعوے تو سب کے ہوں گے لیکن میں حقیقت جانتا ہوں. تو بہرحال اللہ نے کرم کیا کہ استقامت بھی دی, بہت مشکل حالات آئے. تو میاں صاحب سے ایک ذاتی تعلق بھی ہے, ان کی ہمیشہ بڑی مہربانی رہی ہے. یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ میں نے نہ ان سے کبھی زندگی میں کوئی چیز مانگی ہے, کوئی مراد ہوں, کوئی عہدہ ہو, حکومت کا ہو, پارٹی کا ہو. جب بھی انہوں نے میرے ذمہ کوئی کام لگایا میں نے اس کو خوش اسلوبی سے اور پورا کرنے کی کوشش کی, اور کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں ملا. سیاست کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے. میں سیاست ایک مقصد کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تجربہ دیا ہے, ایک موقع دیا ہے, ایک تو کچھ کر سکیں ملک کے لیے. یہ سیاست میں اس کو کچھ دینے کا کام سمجھتا ہوں, لینے کا کام نہیں سمجھتا. ہمارے بدقسمتی سے سیاست میں لوگ کچھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, وہ ناکام سیاست ہے. سیاست میاں صاحب نے, اپوزیشن میں ہم تھے عمران خان صاحب کے خلاف, ووٹ کو عزت دو کا نعرہ تھا. ووٹ کو عزت دو جو میری سمجھ ہے آئین کا راستہ ہے, کہ ہم نے آئین کے راستے پر چلنا ہے, ہم نے عوام کی رائے کا احترام کرنا ہے. یہ نعرہ لے کر ہم چلتے رہے. 2022 میں جب حکومت آئی تو کچھ سوچ میں تبدیلی آ گئی. میں نے کافی یہاں پر بھی شہباز صاحب سے بھی, دیگر دوستوں سے بھی, میاں صاحب سے بھی, میں بارہا لندن جا کر ان سے میں نے ذاتی طور پر یہ کہا کہ یہ راستہ ہمارا نہیں ہے, ہمیں اپنے ووٹ کو عزت دو کے ساتھ رہنا چاہیے ورنہ عوام معاف نہیں کریں گے. بہت سی میٹنگز ہوئیں. بہرحال کچھ اس میں مجھے کامیابی اپنے مقصد میں نہیں ہوئی, اور مسلم لیگ نون اقتدار کو عزت دو کی طرف چلی گئی. تو میں نے پچھلے مارچ 2023 میں میاں صاحب کو بتا دیا تھا کہ میں اب الیکشن نہیں لڑ سکوں گا. اور جو آدمی جماعت سے 9 الیکشن لڑ چکا ہو اس کا آئی تھنک یہ کہنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اب تو. اور میری کوئی شکایت نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں ہے. یقیناً سیاست میں جو آپ کا ذاتی تعلقات بھی ہوتے ہیں, جب سیاست متاثر ہوتی ہے تو وہ بھی متاثر ہوتے ہیں. تو اس بات کا مجھے دکھ ہے. 35 سال کی رفاقت, ایک ذاتی تعلق بہت
قیمتی چیز ہوتی ہے۔ کچھ حلقوں کا یہ بھی خیال ہے، ایک عام سوچ یہ بھی پایا جا رہا ہے کہ 2017 میں مائنس نواز شریف کے فارمولے پر شہباز شریف صاحب راضی تھے، اور میاں صاحب کے جانے کے بعد شہباز شریف وزیر اعظم تھے، لیکن مریم نواز کی چوائس کی جو شخصیت تھے وہ شاہد خاقان عباسی تھے۔ کیا اس بات میں کتنی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چوائس میاں صاحب کی ہوگی۔ میں نے اس کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہو تو آپ مسلم لیگ کی جو قیادت ہے کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ اس دن کیا ہوا تھا۔ یہ 29 جولائی 2017 کو، جی میرے الفاظ میں بات درست نہیں ہے، آپ ان سے پوچھ لیں۔ میں نے کہا نا، میں کبھی کسی عہدے کی خواہش نہیں کی۔ تو مریم بی بی وہاں پر موجود تھیں، وہاں پر شہباز صاحب بھی تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب کے سامنے کھل کر بات ہوئی۔ یا آپ ان سے کبھی کسی سے سوال کرتے ہیں، کوئی بھی مسلم لیگ جو لیڈر ہے مسلم لیگ کی، اس سے آپ یہ سوال کر سکتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا۔ آپ واحد وزیر اعظم ہیں مسلم لیگ نون کے جو نواز شریف فیملی سے باہر کے ہیں، کیا ایسی چیز تھی کہ شاہد خاقان عباسی چوائس بنے میاں صاحب کے یا ان کی خاندان کے، وہ شہباز شریف سے زیادہ ان پر بھروسہ کریں؟ یہ سوال بھی آپ میاں صاحب سے کریں یا ان لوگوں سے کریں کیونکہ میں نے کہا نا کہ میں نے کبھی وزارت کی بھی خواہش نہیں کی۔ وزارت اس میں تو آپ کی خواہش کے علاوہ انہوں نے آپ کو یہ بھی سوال ان سے ہی کریں۔ میں دیکھیں، یہ ان کا فیصلہ تھا وہ، اور وہاں پر جو باتیں ہوئی وہ آپ ضرور کسی سے سوال کر لیں کہ کیا اس دن باتیں ہوئیں۔ آپ کو موقع ملتا رہتا ہے کہ ان سے پوچھیں کہ اس دن کیا بات ہوئی تھی، اس میٹنگ میں کیا ہوا تھا۔ 28 لوگ، پوری مسلم لیگ کی قیادت وہاں موجود تھی، اور یہ 29 جولائی 28 کو حکومت توڑی گئی تھی، 29 کو میاں صاحب نے اپنے کمرے میں میٹنگ بلائی تھی، اس میں پوری مسلم لیگ کی قیادت موجود تھی۔ میاں صاحب کے مریم بی بی بھی تھیں، حمزہ صاحب بھی تھے، شہباز صاحب بھی تھے، کیپٹن صفدر بھی تھے، اور پوری فرنٹ لائن کی پی ایم ایل این کی لیڈرشپ بھی تھی۔ اچھا عباسی صاحب، دو تحریک اگر ہم ان کو نام دے دیں یا پھر نعروں کا نام دے دیں، ایک تو میاں صاحب کو جب اقتدار سے نکالا گیا انہوں نے، آپ نے بھی ذکر کیا کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا، دوسرا نعرہ تحفظ آئین یا پھر بحالی آئین کا ایک ذکر ہوا جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا۔ ان دو نعروں کے پیچھے کیا ایسا اہم ہے، اور کیا ان نعروں کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ویلڈ نعرے ہیں؟ دیکھیے، ووٹ کو عزت دو تو بالکل ویلڈ نعرہ ہے۔ جو تحفظ آئین کا نعرہ ہے، میں اس نعرے کو جانتا بھی نہیں ہوں، تو اس کی حقیقت آپ خود سمجھ لیں کیا ہوگی۔ یہ ایک وجہ بیان کی جا سکتی ہے۔ 2022 کو عدم اعتماد بالکل ٹھیک تھا، عمران خان صاحب اس سے بہت پہلے اکثریت کھو چکے تھے، اس کا اعتراف انہوں نے بھی کیا اور باجوہ صاحب نے بھی کیا کہ جب انہوں نے اعتماد کا ووٹ لیا تو نمبرز باجوہ صاحب نے پورے کر کے دیے۔ میں آپ کو آزادی دورے بتا سکتا ہوں کہ 21 پی ٹی آئی کے سٹنگ ایم این اے میرے ساتھ رابطے میں تھے، میں ایک شخص تھا میرے ساتھ، باقی دوسروں کے ساتھ تھے وہ اور لوگ تھے، اور ان سب کے صرف یہ تھا کہ ہمیں کچھ کمٹمنٹ کر دیں، صوبائی سیٹ کی، قومی سیٹ کی، کوئی ضلع کونسل میں ایڈجسٹمنٹ، کوئی یعنی ہمیں آگے کا راستہ بتا دیں ہمارا کیا ہوگا۔ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، انہوں نے کہا ہم حلقے میں جانے کے قابل نہیں ہیں، لوگ ہم سے شکوہ کرتے ہیں، بدتمیزی کی حد تک جاتے ہیں۔ ہم سیاستدان کے دو جگہ ہوتی ہیں جہاں عوام سے رابطہ ہوتا ہے، ایک آپ شادی پہ جاتے ہیں، ایک آپ کسی جنازے پہ جاتے ہیں، باقی دو سیاسی جو فنکشن تو آپ کے اپنے لوگ ہوتے ہیں وہاں پر۔ تو وہ کہتے ہیں ہم جانے کے قابل نہیں، ہم نے شادیاں چھوڑ دی اور جنازے چھوڑ دیے، تو ہمیں اب اس سیاست میں کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ 9 اپریل 2022 کی بات ہے۔ 10 تاریخ کے بعد معاملہ بالکل بدل گیا، جب ہم نے ووٹ کو عزت دو چھوڑی، عمران خان صاحب نے پکڑ لی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ چھوڑی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ پکڑ لی، تو آج وہ اس جگہ پر ہے جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے تھا، اور ہم اس جگہ پر ہیں جہاں وہ 9 اپریل 2022 کو تھے۔ اچھا عباسی صاحب، ایک جانب تو آپ کہہ رہے ہیں 2022 میں عمران خان کی مقبولیت یا ان کی حکومت کی مقبولیت ختم ہو گئی تھی، لیکن اپنی ایک حالیہ تقریر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کا جو مستقبل ہے وہ 2 افراد کے ہاتھوں میں ہے۔ آپ نے اپنی تقریر میں لاہور میں اپنی پارٹی کے اجلاس میں آپ نے کہا، جی آج کی بات جی، تو کون ہیں وہ 2 افراد اور کس طرح ان کے ہاتھ میں ہے تقدیر؟ نہیں، وہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ افراد کے ہاتھوں میں، آپ کہتے ہیں 2 افراد۔ جی میں نے وہ پارٹی کے اپنے پلیٹ فارم پہ ہوتی ہے، وہ کلوز پلیٹ فارم ہے، اس پہ
یہ بات کرنا مناسب ہوتا ہے. اوپنلی یہ بات کرنا میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے. ہاں اچھا عباسی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کمپرومائزڈ ہیں؟ دیکھیں، جب آپ الیکشن ہار گئے اور آپ وزیر اعظم ہیں تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. شہباز شریف صاحب سے 35 سال کی رفاقت ہے، میں اس بات کو لائٹلی نہیں لیتا، لیکن آج ان کے پاس، میں سیاست دان کے پاس 2 راستے رہ جاتے ہیں. اکثر آپ کو یہ چوائس ہوتی ہے، ایک عزت کا راستہ ہوتا ہے، ایک اقتدار کا راستہ ہوتا ہے. وہ چوائس آپ کی ہوتی ہے کون سا راستہ آپ چوز کرتے ہیں. اگر 8 فروری کو 2024 کو پی ایم ایل این یہ کہہ دیتی کہ ہم الیکشن ہار گئے، آپ یقین کریں آج ملک کی سیاست بھی کچھ اور ہوتی، ملکی حالات بھی کچھ اور ہوتے. یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوتا ہے. اور ہم پی ایم ایل این 2018 میں بھی 1988 میں الیکشن ہاری ہے، 1993 میں بھی ہاری ہے، 2002 میں بھی ہاری ہے، 2008 میں بھی ہاری ہے، 2018 میں بھی ہاری ہے. اس دفعہ بھی اگر اس بات کو قبول کر لیتے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا تو ملک آج مختلف حالات ہوتے. شہباز صاحب بھی حکومت لینے سے انکار کر دیتے، پیپلز پارٹی آلریڈی انکار کر چکی تھی، پی ٹی آئی کی بھی وہ واضح اکثریت نہیں تھی کہ وہ حکومت بنا سکے. تو کیا خد و خال ہوتا حکومت کا؟ بہتر ہوتا نا، سب کو فورسڈ ہوتے کہ آپس میں بیٹھیں، بات کریں، کوئی راستہ نکالیں. بات ملکی ہے، یہ اقتدار میں کچھ بھی نہیں ہے، ان کرسیوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ وہاں پر کوئی شہرت حاصل کرنے آتے ہیں یا جسے کہتے ہیں اقتدار کے مزے کیا ہیں مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آئی. بہرحال یہ اکثر کہا جاتا ہے اقتدار کا بڑا مزہ ہے. اقتدار ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مزہ وہاں پر نہیں ہے. تو جب ایک آئینی جمہوری طریقے سے آپ اس کرسی پر بیٹھتے ہیں تو آپ کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے. طاقت وزیر اعظم کی آئین کے اندر ہے. یہ طاقت ایک حکمران کی نہیں ہے، یہ طاقت ایک بادشاہ کی نہیں ہے. یہ طاقت آپ کو ایک کرسی دی گئی ہے جس میں آپ اپنی صلاحیت کو استعمال کر کے آپ فرسٹ امانگسٹ ایکولز ہیں. وزیر ہیں، ایک کیبنٹ ہے، اس کے اندر آپ فرسٹ ہیں. آپ کی بات سنی جاتی ہے، آپ نے کنسنسس کریٹ کرنا ہوتا ہے، اپنے تعلقات مینٹین کرنے ہوتے ہیں. تو اگر اس دن تمام جماعتیں بیٹھتی ہیں اور مجبوراً بیٹھنا پڑتا اور کوئی راستہ ڈھونڈتے کہ ہم کیسے ملک چلائیں گے، اپنے ڈفرینسز کو ایک طرف کرتے، تو آج ملک کے حالات بہت مختلف ہوتے. کیا میاں صاحب کمپرومائزڈ ہیں؟ سر کمپرومائزڈ آپ کسے کہتے ہیں؟ ہم سبھی کمپرومائزڈ مجبور ہیں. مجبوری کس بات کی مجبوری ہے؟ دیکھیں سیاست میں کوئی مجبوری نہیں ہے. جب آپ کسی عہدے پر ہوں کوئی مجبوری نہیں ہے. ایک کاغذ ہے، اس پہ لکھیں میں استعفیٰ دیتا ہوں، گھر چلے جائیں. یہ سیاست کوئی مجبوری نہیں، یہ کوئی پیشہ نہیں ہے، یہ کوئی میں زبردستی اس کرسی پر نہیں بٹھاتا. اور سیاست ایک مشکل کام ہے، اس میں ایک چیز ہوتی ہے جو اب دنیا میں ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، وقت میں آپ اضافہ نہیں کر سکتے. جو وقت آپ کو دنیا پر دیا گیا ہے، تو سیاست میں آپ اپنا وقت دوسروں کے کو دیتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں. اس لیے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ وہاں پر آپ سیاست کر رہے ہیں. اگر آپ نہیں ہیں، سمجھتے ہیں کہ میری بات نہیں بن رہی، میں کچھ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا، میرے پاس اختیارات نہیں ہیں، استعفیٰ دیں اور گھر چل جائیں. آج کی جو جن کا آپ ذکر کر اپنی پارٹی میٹنگ میں ایک اور اہم بات آپ نے کی، آپ نے کہا شہباز شریف ناکام وزیر اعظم ہیں، ناکام پارٹی صدر تھے اور آئندہ بھی کامیابی کا کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں، جو ایک بند کمرے میں بات ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. کچھ ایسی باتیں ہیں جو حقیقت ہوتی ہیں لیکن باہر نہیں کی جاتی. ایک وجہ داری ہونی چاہیے، ایک طریقہ ہونا چاہیے. ہم جو آپس میں بیٹھیں گے تو کچھ اور طریقے سے بات کرتے ہیں، تو ان باتوں کو کمروں تک ہی رہنے دیا جائے تو بہتر ہے. اچھا، کیا جو سینیریو بن رہا ہے اس وقت، کیا حکومت اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک بوجھ ہے یا پھر اسٹیبلشمنٹ حکومت کے اوپر ایک بوجھ ہے؟ دیکھیں، آج آپ نے 2018 کے بعد اوپنلی اور
ڈکلیئر کر کے آپ نے ملک کے اندر ہائبرڈ حکومت بنائی ہے. ہائبرڈ حکومت کا تصور کیا ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے، کیونکہ آئین کے اندر ہائبرڈ حکومت کا تصور نہیں ہے. ہر ادارے کا یہ اپنی ایک جگہ ہے، اس کا ایک رول ہے، اس کے تعلقات بھی ڈیفائنڈ ہیں دوسرے اداروں کے ساتھ. اسٹیبلشمنٹ ہم ہر عام استعمال کرتے ہیں، فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے. فوج کا اپنا ایک رول ہے. ہمارے ملک میں فوج براہ راست حکمران رہی ہے میرا خیال ہے کوئی 30 سال سے زیادہ، اور بالواسطہ یا بلا واسطہ شاید جب سے پاکستان بنا ہے اس کا ایک اثر ہے ملک کے حالات پر. لیکن اس اثر میں 2018 کے بعد بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. یہ سیاستدانوں کی ناکامی ہے کہ وہ صلاحیت نہیں حاصل کر سکے، وہ تجربہ یا وہ کانفیڈنس یا وہ مینڈیٹ وہ نہیں حاصل کر سکے جو ان کو ملک کو آئین کے مطابق چلنے کا اختیار دیتا. تو انہوں نے انحصار کیا اسٹیبلشمنٹ پر. ٹھیک. اور جب آپ اپنے اختیارات کسی اور کو دیتے ہیں تو پھر ایک امبیلنس کریٹ ہو جاتا ہے، ایک بیلنس خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ ذمہ داری کسی کی ہوتی ہے، اختیار کسی اور کے پاس چلا جاتا ہے. آج ہمارے ملک کی یہ حالات ہے. اس طرح آپ ملک نہیں چلا سکیں گے. اس لیے آپ کو آج بیٹھ کر یہ طے کرنا ہے کہ کیا اختیارات کس کے پاس ہوں گے اور وہ کیسے استعمال کرے گا، ورنہ معاملہ چل نہیں سکتا. آپ دیکھیں ضابطہ نہ ہو، ایک چھوٹا سا کاروبار نہیں چلتا اگر ضابطہ نہ ہو، ایک گھر نہیں چلتا، ایک ملک تو یقیناً نہیں چلے گا. تو آج ہمیں اس جو امبیلنس ہے، جو خرابی ہے اس بیلنس کی، اس کو درست کرنا ہے، اس کو آئین کے مطابق کرنا ہے. آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ آئین کا راستہ ہے. اچھا، آپ نے حکومت کا یا سیاسی جو قیادت ہے اس کے ڈپینڈنس کا ذکر کیا. کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ تب تک شہباز شریف کے ساتھ ہے جب تک پی ٹی آئی کی طاقت نہیں ٹوٹتی. کتنی صداقت ہے اس میں؟ دیکھیے، پی ٹی آئی کی طاقت شہباز صاحب تو نہیں توڑ سکتے. پی ٹی آئی کی طاقت آپ اپنی پرفارمنس سے اس پر اثر ڈال سکتے ہیں. لیکن جو حالات ہمارے ملک کے ہیں تو ہر گزرتے دن کے ساتھ، کیونکہ آپ کی حکومت کے اندر جو ناکامی ہے، آپ نہ پالیسی دے سکتے ہیں نہ حکومت چلا سکتے ہیں، تو اس سے تو عمران خان صاحب ہر روز مضبوط ہی ہوتے جائیں گے. کیونکہ جب حکومت ناکام ہوتی ہے اپوزیشن مضبوط ہو جاتی ہے. اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپوزیشن ہی نہیں کرتے. ان کی جماعت کا ایک فوکس ہے کہ وہ جیل سے باہر آ جائیں اور ہمیں کرسی مل جائے. یہ ناکام اپوزیشن ہے. الیکشن میں جو کچھ ہوا سارا پاکستان جانتا ہے. جو 2018 کے الیکشن میں ہوا وہ بھی سارا پاکستان جانتا ہے. لیکن آج اس کے بارے میں آپ بات ضرور کریں، اس کی مخالفت ضرور کریں، اس کو خرابی کہیں، اس خرابی کو دور کرنے کی کوشش کریں. لیکن آپ کی ذمہ داری کا اپوزیشن بھی ہے کہ آپ ملک کے ایشوز پر بات کریں، آپ ملک کے حالات کی درستگی کی بات کریں، آپ ایک آلٹرنیٹ ویو پوائنٹ دیں. اور پھر آج جو ملک کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں جس میں ایک پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے، سب کے پاس حکومت بھی ہے. بالکل ایسا بہت کم دنیا میں ہوتا ہے، پاکستان میں بھی بہت کم ہوتا ہے کہ آج ہر جماعت کے پاس حکومت ہے. بھئی آپ کر کے دکھائیں نا، آپ عوام کو کر کے دکھائیں کہ یہ دیکھیں پی ٹی آئی کہ جی میری کے پی کی حکومت دیکھیں یہ کیا پرفارم کر رہی ہے. اور کے پی کے اندر جو آج ہے کہ تیسری دفعہ ایک جماعت حکومت میں آئی ہے، پیپلز پارٹی چوتھی دفعہ سندھ میں حکومت میں آئی ہے، پی ایم ایل این بھی شاید 5ویں دفعہ پنجاب میں آئی ہے. وہ پرفارم کریں، کام کر کے دکھائیں. وفاق آج سب مل کر وفاق کی مدد کریں تاکہ معاملات کو طے کر سکے. لیکن ہم نے سیاست کو دشمنی میں تبدیل کر دی ہے، نفرت میں تبدیل کر دی ہے، ہم فریق بن گئے سڑکوں پر. تو اس طرح تو ملک نہیں چل پائے گا. اچھا، کیا پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت ایک پیج کے اوپر ہے؟ کیونکہ میاں صاحب کی بھی زیادہ رفاقت پنجاب یا ان کی محبت پنجاب حکومت کے ساتھ ہے. وفاق میں حالانکہ ان کی سیٹ وفاق میں ہے لیکن وہ انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے. دیکھیں، میاں صاحب پارٹی کے صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وفاق میں ان کی حکومت ہے، اس سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتے. وہ وفاق کے اندر ایم این اے ہیں، ہر معاملے میں ان کا ووٹ ہے.
وہ ووٹ ڈالتے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو وفاقی حکومت سے تعلق نہیں کر سکتے. ملک کے معاملات وفاقی حکومت چلاتی ہے نا. صوبہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو کام ہوتا ہے. صوبے میں یقیناً ان کی جو صاحبزادی ہیں وہاں پر چیف منسٹر ہیں، تو وہ بھی ان کا، اور وہاں بھی ان کا، وہ خود بھی چیف منسٹر رہے ہیں، ان کے بھائی بھی چیف منسٹر رہے ہیں، وہاں پر بھی ان کا یقیناً انٹرسٹ بھی ہے، ہونا بھی چاہیے. لیکن آپ ان دونوں چیزوں کو، یعنی ایک کی چوائس آپ نہیں کر سکتے، دونوں آپ کی ذمہ داری ہے. میاں صاحب کو اپنا رول وہاں پر ادا کرنا چاہیے کہ وہ کیسے، اور یہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو مسلم لیگ کے اپنے ممبران ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دو دھڑے بن گئے، ایک صوبے میں ہے، ایک وفاق میں ہے. تو اس چیز کو دور کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ نقصان ہوگا، جماعت کا بھی ہوگا اور ملک کا بھی ہوگا. اچھا، کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے عباسی صاحب کہ حالات ایک قومی حکومت کی طرف جا رہے ہیں، اور قومی حکومت میں سب کو شراکت دی جائے گی، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، جس میں مولانا بھی شامل ہے، جس میں نون لیگ بھی شامل ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس قومی حکومت کے جو وزیر اعظم ہوں گے یا جو سربراہ ہوں گے، یا وہ شاہد خاقان عباسی ہوں گے یا پھر بلاول ہوں گے. کیا کہتے ہیں؟ میں پہلے والے کے ساتھ ہوں. نہیں، دیکھیں، قومی حکومت نہیں چل سکتی. اچھا، آپ کو قومی سوچ چاہیے. حکومت ہوگی یونٹی گورنمنٹ. اب میں کیا بات کر رہا ہوں، بات یہ کر رہا ہوں کہ سب جماعتیں آپ کو ٹیبل پہ بیٹھنا پڑے گا. اسٹیبلشمنٹ بھی، فوج بھی، اسٹیبلشمنٹ بھی، جوڈیشری بھی، سیاسی لیڈر بھی. آپ طے کریں ایجنڈا کہ ملک میں ہم نے کرنا کیا ہے، اور یہ ایک مستقل کام ہوگا، یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، آپ کرتے رہیں گے. ساتھ ہی آپ ایک حکومت بنائیں، اس بات پر نہیں کہ ہر کو حصہ دیا جائے. حصے والی حکومتیں کبھی نہیں چلتی. آپ صلاحیت کے مطابق ایک حکومت بنائیں، چاہے اس میں کسی جماعت کا کوئی بندہ بھی نہ ہو، جو حکومت آپ کے اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کر سکے. آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں. بالکل. آپ معمول کے مطابق کام نہیں کر سکتے. آپ کا عمل بھی غیر معمولی ہوگا، لیکن وہ عمل جو ہے وہ آئین سے باہر نہیں جا سکتا. آئین کے اندر رہیں. اگر آپ کو کوئی سینکشن چاہیے، جوڈیشری مہیا کرے ملک کے مفاد میں. تو یہ جو بندر بانٹ ہوتی ہے نا کرسیوں کی، جسے ہم نیشنل گورنمنٹ کہتے ہیں، وہ تم 2 وزارتیں لے لو، میں 1 لے لیتا ہوں، وہ تو کبھی نہیں چلتی. بالکل. وہ تو کرسیاں دینے کے لیے ہوئی نا. یہاں پر آپ کو مقصد کے لیے باصلاحیت تجربے کار لوگ چاہیے ہوں گے، جو اس ایجنڈے کو امپلیمنٹ کریں، جس کو پولیٹیکل جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ، کیونکہ یہ سب حصے دار ہیں ملک کی سیاست میں. ہم آنکھیں بند کر لیں تو اسے معاملات حل نہیں ہوں گے. ہر ایک کو اپنا حصہ وہاں پر ڈالنا پڑے گا، لیکن براہ راست آئین سے متصادم اختیارات آپ استعمال نہیں کر سکتے. عباسی صاحب، حکومت کی جانب سے ایک آئینی ترمیم کی گئی، اور وہ آئینی ترمیم کے دوران بھی کتنی حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے جو کچھ ہوا وہ بھی ہم نے دیکھا. کس طرح دیکھ رہے ہیں اس آئینی ترمیم کو آپ؟ مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اندھے کو بھی نظر آتا ہے جو ترمیم صبح کے 3 بجے پاس ہو. کون سی ایسی قیامت آ رہی تھی کہ اس ترمیم نے آج ہی پاس ہو رہا تھا. جس ترمیم کو جب سینٹ میں لائی گئی، آپ یقین کریں وزیر قانون نے بھی نہیں دیکھی تھی. اچھا. کسی سینیٹر نے نہیں دیکھی تھی، کسی وزیر نے نہیں دیکھی تھی. وہاں بھی اندر ہاؤس میں ترامیم ہوئی ہیں، وہاں سے جاتی ہے قومی اسمبلی میں بغیر ڈبیٹ کے پاس. نہ کمیٹی جاتی ہے، نہ ڈبیٹ ہوتی ہے. یار آپ آئین کی ترمیم کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی قانون نہیں ہے. اور ایک ایسی ترمیم کر رہے ہیں کہ آپ نے پورا جو آئین کا ڈھانچہ ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے. آپ نے ملک کی عدلیہ کو ملک کے ایگزیکٹو کے تابع کر دیا ہے، ایگزیکٹو کو کنٹرول دے دیا ہے ان کے عدلیہ کے معاملات پر. کیا اس ملک کے عوام کو حق نہیں تھا کہ یہ بھی ترمیم دیکھ لیتے؟ ہفتہ، 2 ہفتے، مہینہ، 2 مہینے جو ہیں اس پر بحث ہوتی ملک کے اندر. ہر آدمی، تاجور صاحب بات کرتے، سب بات کرتے. لیکن آپ نے راتوں رات ایک دفعہ آپ بیٹھے رہے، پوری قومی اسمبلی، سینیٹ، کابینہ بیٹھی رہی کہ ہم نے آج ہی رات پاس کرنی ہے. وہ تو میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو سیاست ہے اس کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک بڑی خرابی سے بچایا ملک کو. اور پھر 2 ہفتے بعد ایک خرابی تو ہوئی، لیکن کم از کم وہ جو بہت بڑی خرابی تو سے ہم بچ گئے. تو یہ کون سی سیاست ہے کہ آپ نے راتوں رات پاس کرنی ہے؟ کون سا آپ پہ دباؤ ہے؟
یہیں سے یہی وہ چیزیں ہیں جو ملک کے نظام کو، ملک کے حالات کو خراب کرتی ہیں. ایک ملک تھا، میرا خیال امریکہ تھا، اس میں ایک آئینی ترمیم ہوئی. 122 سال لگے آئینی ترمیم میں. اچھا. اور وہ ترمیم یہ تھی کہ کیا جو تنخواہ ہے پارلیمان یا کانگریس جو بھی اسے کہیں اس کے ممبران کی، اس کا تعین وہ خود کریں گے یا انتظامیہ کرے گی. اچھا. بس یہی ترمیم تھی. میں ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے یہ ترمیم تھی. آپ یہاں ملک کے ڈھانچے کو بدل رہے ہیں اور غلط بدل رہے ہیں، اس پر آپ بحث بھی نہیں کرا سکتے ملک میں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں یہ بالکل جاہل لوگ ہیں، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے اپنے حالات کا فیصلہ کرنے کا، اس پر بات کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. اس کی ایک اور عکس آپ کو نظر آیا اس دفعہ جب یہ دھرنا ہوا ہے کہ ایک خط جاری کیا گیا حکومت کی طرف سے کہ پاکستان کے سارے موٹر وے بند ہیں ریپیئر کے لیے. آپ مطلب کچھ کافی آپ اثر انداز ہو رہے ہیں لوگوں کی. آئینی ترمیم کے دوران حکومت کی عجلت تو سب کے سامنے آ گئی، سب نے دیکھا، لیکن اپوزیشن بھی سوائے شور کرنے کے، نعرے لگانے کے، کوئی تعمیری قسم کی اپوزیشن نہیں کر سکی کہ اپنا کوئی مسودہ سامنے رکھے، جس طرح مولانا صاحب نے کیا. اس طرح حالانکہ پی ٹی آئی کی بڑی تعداد ہے پارلیمان کے اندر. جی بالکل کرنا چاہیے تھا. ان کو یہی بات ہے نا، اپوزیشن تو اپوزیشن کر ہی نہیں رہی. وہ تو ایک نکاتی ایجنڈے پر ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نکالو. یہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں یہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے. جو ہمارے ملک میں وزیر اعظم بنتا ہے اس کی ٹریننگ کے لیے ہم اس کو عہدہ دینے کے بعد بھیجتے ہیں ٹریننگ پہ. سارے جاتے ہیں، ٹرین ہو رہے ہیں. اور اس کی مدت جو ہوتی ہے وہ عام طور پہ جتنا عرصہ وزیر اعظم رہے ہوں اس کے لگ بھگ آپ کی ٹریننگ بھی کی جاتی ہے. مطلب ابھی عمران خان صاحب مزید جی ہے کچھ ٹریننگ ان کی کافی باقی ہے. اچھا، پرامن اجتماع بل جس کے بارے میں آپ نے گزشتہ دنوں آپ نے کہا کہ ایک ایس ایچ او اس اسمبلی کے اوپر بھاری ہو سکتا ہے. جی بالکل بالکل. کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اکثر جب حکومت میں تھے، اپوزیشن میں تھے، اسمبلی سے باہر نکل کر سپریم کورٹ کے باہر جا کے اجتماع کرتے تھے. پریزیڈنٹ ہاؤس کے باہر گئے ہیں، وہاں جا کے نعرے بازی بھی کرتے تھے، تقریر بھی کرتے تھے. تو اب اس بل کے تحت یہ ہے کہ وہ جو اجتماع ہے اگر میں نے اجازت نہیں لی ہوئی ڈی سی سے تو وہ اجتماع غیر قانونی ہو جائے گا. اگر ڈی سی سے اجازت بھی لی ہوئی ہے تو وہاں پر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو حکومت کو پسند نہیں ہے تو ڈی سی جو ہے وہ ایس ایچ او کو اختیار دے سکتا ہے کہ تم اس اجتماع کو غیر قانونی قرار دے. تو چلتے ہوئے اجازت ملی ہوئی بھی ہے، ہم تقریر کر رہے ہیں، ایسا جو کہ نہیں یہ اب جو اجتماع غیر قانونی ہو گیا ہے اور تمام جو افراد وہاں پر ہیں اس کی زد میں آ جائیں گے اور ان کو ایک مجسٹریٹ جج بھی نہیں، وہ 3 سال کی میرے خیال پہلی دفعہ 1 سال ہے یا اور اگلی اور سیکنڈ جو آپ کریں گے تو 3 سال کی سزا دے سکتا ہے. یہ کون سا قانون ہے؟ کیا اس طرح دنیا کے مجھے کوئی اور دنیا میں ایسا قانون دکھا دیں، اس کا استعمال کیا یہ کوئی اثر پڑا ہے؟ کل کیا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر؟ بالکل یہ ہم سب کے لیے دکھ کی بات ہے. اچھا، جو سروسز چیف کے مدت ملازمت میں جو اضافہ ہوا کیا سمجھتے ہیں ٹھیک ہوا؟ دیکھیے بحث ہونی چاہیے تھی کیوں ہو رہا ہے، مقصد کیا ہے. 50 سال تک ہم ایک نظام چلاتے رہے، 73 کا آئین تھا، یہ بڑی سوچ سمجھ کے یہ نظام بنایا گیا تھا. اب آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا. ٹھیک ہے، قانون ایک اسپرٹ تھی نا، آئین کی اسپرٹ ہوتی ہے، اس کے تحت قانون بنائے جاتے ہیں. تو بہت سوچ سمجھ کر یہ قانون بنائے گئے تھے. آپ نے اس کو تبدیل کرنا ہے، بحث پر ڈیبیٹ کرا لیں، ملک کے اندر ڈیبیٹ ہو جائے. جو ریٹائرڈ فوجی ہیں وہ بھی بات کریں گے، جو سرونگ بات کریں گے، سیاستدان بات کریں گے کہ مقصد اس کے اثرات کیا ہوں گے. کیونکہ میں جب آئین بن رہا تھا تو میرے والد صاحب ایئر فورس میں تھے، اس وقت یہ بہت لمبی ڈیبیٹ ہوئی تھی. اس سے پہلے کمانڈر ان چیف ہوا کرتے تھے، ان کی مدت 4 سال ہوتی تھی. تو یہ جو نظام بنا تھا کہ جو 4 اسٹار ہیں ان کو 3 سال دیے جائیں، 3 اسٹار کو 4 سال دیے جائیں گے اور 4 اسٹار کو 3 سال دیے جائیں گے. یہ اس کے پیچھے کچھ سوچ تھی.
جب بھی آپ قانون بدلتے ہیں تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جو فریمرز تھے اوریجنل قانون کے بنانے والے تھے ان کی نیت کیا تھی، انٹینٹ آف دا فریمر جسے کہتے ہیں. تو وہ ہم نے دیکھی نہیں، ہم نے راتوں رات بس قانون بدل دیا. اب اس پر بھی بحث آج نہیں تو کل چھڑ جائے گی، اور اس کے اثرات کیا ہوں گے ادارے پر، وہ اب میں تو پورا نہیں سمجھتا، لیکن یقیناً اس کے ادارے کے اندر بھی اس کے اثرات ہوں گے. ٹھیک. اچھا، عمران خان صاحب نے جب جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیا، بعد میں انہوں نے کہا کہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینا سنگین غلطی تھی. کیا یہ حکومت بھی کچھ عرصے بعد اپنے فیصلے کا پچھتاوا کر سکے گی؟ نہیں، دیکھیے، پچھتاوا فیصلہ آپ نے کر دیا نا تو اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے چاہیے. عمران خان صاحب نے اگست میں، یعنی ابھی 3.5 مہینے رہتے تھے، انہوں نے ایکسٹینشن دے دی. میں اس وقت نیب کی کسٹڈی میں تھا، تو میرے پاس نیب کے 2 افسران آئے. انہوں نے کہا جی کہ یہ خط ہے، انہوں نے فون دکھایا کہ یہ خط جاری ہوا ہے. تو میں نے پڑھا، میں نے کہا یہ تو جعلی ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ میں کہ ممکن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر ایک خط جاری کرے کہ میں نے آرمی چیف کو ایکسٹینڈ کر دیا اپنے سائن سے. اس طرح نہیں ہوتا. ایک سمری آتی ہے، آپ سمری اپروو کرتے ہیں، کبھی بھی آپ کا دستخط نہیں ہوتا، یا آپ کا لیٹر پیڈ نہیں ہوتا. وہ سمری جاتی ہے، آپ اپروو کرتے ہیں، وہ واپس منسٹری میں جاتی ہے، منسٹری خط جاری کرتی ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے. ہم کسی کو خط نہیں جاری کرتے ہاں یار میں نے تمہیں ایکسٹینڈ کر دیا. تو وہ ایکسٹینشن بعد میں آپ کو کیا وہ کوئی ایسا فیصلہ تھا کہ ایک شام بنی گالا میں لان میں بیٹھے ہوئے چائے پیتے اچانک خیال آیا چلیں بھائی؟ جی یہی نظر آتا ہے نا. ورنہ 3.5 مہینے پہلے کیا مقصد ہے؟ یہاں پر تو آخری دن تک پتہ نہیں ہوتا کہ کون بنے گا. یہ دیکھیں، جب آپ شخصیات پہ آ جائیں نا، جب شخصیات جو ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ملک ہمارے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم نہیں ہوں گے، تو پھر وہیں سے ساری خرابی پیدا ہوتی ہے. وہ بہرحال چرچل نے کہا تھا کہ دا گریو یارڈز آر فل آف انڈسپینسیبل مین. انڈسپینسیبل کوئی نہیں ہے، ایک نظام ہے، آپ نے اپنے وقت پورا کرنا ہے، اپنا کام کرنا ہے، پھر دوسرے کو موقع دینا ہے. بالکل، یہ پوری دنیا کا نظام ہے. اچھا عباسی صاحب، ایک آرمی چیف کی تعیناتی سے لے کے ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب بھی آرمی چیف تعینات ہونا ہو، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر پولیٹیکل گیم کھیلنے کی کوشش ہوتی رہتی ہے. اس مرتبہ عدلیہ کو بھی اسی گیم میں ڈال دیا گیا، ورنہ سینئر موسٹ جو جسٹس ہوتا تھا وہ چیف جسٹس کا اہل ہوتا تھا، لیکن اس مرتبہ عدالت میں بھی یہ کیا گیا. تو کیا عدالتیں بھی پولیٹیسائز ہو گئیں، یا اب آگے جو چیف جسٹسز وغیرہ جو بھی بنیں گے وہ بھی اسی طرح کے پولیٹیسائزڈ ہوں گے؟ جی بالکل. اب تو جو 26 ترمیم کے بعد تو عدلیہ جو ہے وہ تابع ہو گئی ہے ایگزیکٹو کے. اب ایگزیکٹو ہی فیصلہ کرے گا جج کون بنتا ہے، چیف جسٹس کون بنتا ہے، کانسٹیٹیوشنل بینچز کا ہیڈ کون ہوگا، اور کارکردگی کیا ہے جج کی. یہ بھی ایگزیکٹو کمیٹی کے پاس چلی گئی ہے کہ وہ فیصلہ کرے گی کہ یہ جج ٹھیک کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. یہ ایسا نظام تو دنیا میں نہیں ہے. آپ جو پہلے نظام تھا وہ بھی درست نہیں تھا، جو آپ سینئرٹی پہ کہتے تھے نا، کیونکہ اس میں خرابی یہ پیدا ہو چکی تھی کہ ابھی سے آپ نے فیصلے شروع کر دیے تھے کہ 2025 میں کون ہوگا، 2027 میں کون ہوگا، 2032 میں کون ہوگا، 35 میں کون ہوگا. اس کے حساب سے ججوں کو لایا جاتا تھا کہ جناب یہ جا کے 2035 میں چیف جسٹس بنے گا. یہ بات بھی درست نہیں ہے. سب سے پہلی بات ہے کہ جو سلیکشن آف ججز ہے وہ ایک فول پروف نظام ہونا چاہیے. میری خواہش پہ نہیں، آپ کی خواہش پہ نہیں، کسی اور کی خواہش پہ نہیں. قابلیت، صلاحیت، تجربہ، انٹیگریٹی، یہ معیار ہے. یہ معیار صرف ایک پبلک اسکروٹنی میں یہ ان کا معیار آپ مقرر کر سکتے ہیں کہ جو جج بننے آئے بالکل اس کو پبلک اسکروٹنی، اسے ہر دنیا کا سوال کرنے کا اختیار ہو. ٹی وی پر، لائیو ٹی وی پر بالکل میں دیکھتا ہوں کتنے لوگ جج بننے آتے ہیں. میں نے ایک دفعہ اسمبلی میں یہ ایک امینڈمنٹ بھی دی تھی جس کو ہر جماعت نے مخالفت کر کے ڈیفیٹ کیا. مجھے کہا واپس لے لو، میں کہا میں واپس نہیں لیتا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھر میں کہا ووٹ کرائیں، سب نے خلاف ووٹ دیا. امینڈمنٹ یہ تھی، میں نے کہا جو جج بننے آئے اپنے 10 سال کا ٹیکس ریکارڈ ساتھ لائے. بالکل.
آپ کے سامنے رکھے، عوام کے سامنے رکھے، کیونکہ اگر وہ ٹیکس نہیں دے رہا تو اس کے دو وجوہات ہیں، یا وہ ٹیکس چور ہے اور جج بننے کے قابل نہیں، یا اس کی پریکٹس نہیں ہے، اس کا تجربہ ہی نہیں ہے، وہ قانون نہیں جانتا، پھر بھی جج بننے کے قابل نہیں، تو اس کو بھی ہم نے ڈیفیٹ کر دیا۔ آپ امریکہ کا نظام دیکھ لیں، وہاں پر جج کیسے، دیکھیں ہر ملک کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، اپنے آج جو ہماری ضرورت ہے جج بننے کے لیے، وہ امریکہ کا نظام سب سے بہتر ہے۔ پارلیمانی کمیٹی ہوتی ہے، لائیو ٹی وی پر جج بیٹھتا ہے، اس سے ہر کوئی سوال بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک، لوگ اپنے نمائندوں کو سوال بھیجتے ہیں، اس آدمی سے یہ سوال کرو، وہ کہتے ہیں جب یہ کالج میں پڑھ رہا تھا چرس پیتا تھا، ٹھیک، جو سوال وہاں پر ہوتے ہیں، میں آپ کو کہوں گا جس کو کنفرمیشن ڈبیٹ ہوئی جو بھی کہتے ہیں، اس کو ذرا کبھی آپ دیکھیں، جب آپ وہ سوال پاکستان میں جج سے کرنے شروع کریں گے، پھر آپ کو لوگ ملیں گے جو جج بننے کے قابل ہیں۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے کہ کرپٹ لوگ جج بنے، نالائق لوگ جج بنے، لوگ اپنی مرضی کے اپنے رشتہ داروں کو جج بناتے رہے، اپنے دوستوں کو جج بناتے رہے، اپنے چیمبر کے لوگوں کو جج بناتے رہے، تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ جو آج آپ جج بناتے ہیں وہ اگلے 20-25 سال تک جج رہ سکتا ہے، تو آپ جب آج ایک غلط فیصلہ کریں گے تو 25 سال ملک بھگتے گا، آپ تو چلے جائیں گے۔ مخصوص نشستیں ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو عدالتی فیصلہ ہے اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بات ہے آئین کی۔ آئین کیا کہتی ہے؟ آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے کہ تاجور صاحب نے 20% سیٹیں الیکشن میں جیتی ہیں، ان کو 20% مخصوص نشستیں ملیں گی، یہ آئین کا اسپرٹ ہے، آپ اس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے، آپ محروم نہیں کر سکتے، آپ 20% والے کو 21% سیٹیں نہیں دے سکتے۔ تو اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا، دیکھیں اب آئین ہمارا بڑا ایک جسے کہتے ہیں ایکسپلیسٹ آئین ہے، اس کے اندر ہر معاملہ لکھا ہوا ہے، پروسیجر لکھے ہوئے ہیں، ٹائم فریم دیے ہوئے ہیں۔ اب اگر ایک چیز اس میں نہیں ہے، ہر چیز ہو نہیں سکتی، کور نہیں ہو سکتی، جیسے بہت سے لوگ آزاد منتخب ہو جاتے ہیں، وہ اکٹھے ہو کر ایک جماعت بنا لیتے ہیں یا کسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس جماعت نے لسٹ نہیں دی ہوئی اسپیشل سیٹوں کی، کیونکہ وہ الیکشن جب ہوا تو انہوں نے الیکشن لڑا ہی نہیں اس جماعت نے۔ اب اس کے بعد ایک پارلیمانی پارٹی بن گئی ہے جن کے پاس سیٹیں ہیں، اور ان کے پاس فرض کریں 10% سیٹیں ہیں، اب 10% آئین کی روح سے 10% کا حق ان کا ہو جائے گا۔ ٹھیک، آپ سپریم کورٹ نے صحیح فیصلہ کیا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ اس جماعت کو کہ بھائی آپ اپنے جو سیٹیں ہیں ان کے نام دے دیں، وہ لوگ الیکٹ ہو جائیں گے، بات ختم ہو جائے گی۔ اگر یہ بات خالی رہ جاتی ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ابہام ہے، خالی، تو خالی ہونے سے پارلیمان انکمپلیٹ نہیں ہوتی، پارلیمان کا نظام چلتا رہے گا۔ ٹھیک ہے۔